بچہ آپ کو جو کرتا دیکھے گا وہ کرے گا جو آپ کریں گے۔ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے کیا کام کیا، اسے کیا بنایا؟ والدین کو اپنے بچوں کو وقت دینا، اس میں جنس کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور اب ایک دو تو چھوڑیے ڈاکٹر صاحب، اب تو ہزاروں فرینڈ سرکل ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ دیکھیں سامنے ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا بچہ گھر میں ہے اور بہت سیف ہے، اس کا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے، کوئی برا دوست نہیں ہے اس کا، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اس موبائل نے، اس لیپ ٹاپ نے جو تھوڑا سا رکھا ہے، اس میں اس کے ہزاروں دوست موجود ہیں۔ ہمارے یہاں اس وقت جو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں بات کروں، ہم سب مصروف ہیں، باپ کا اپنا موبائل ہے، ماں کا اپنا موبائل ہے، بچوں کا اپنا موبائل ہے، دادا دادی اپنے موبائل میں گم۔ اچھا، سب اپنی دنیا میں اس طرح مگن ہوئے ہیں کہ وہ بچہ جو ہماری بنیادی ذمہ داری تھا، بنیادی ذمہ داری، اور وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ہم کہاں مصروف ہوئے ہیں اور ہم کس طرح سے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پرورش بچوں کی جانور بھی کر لیتے ہیں، تربیت نہیں کر پاتے۔ آپ نے تربیت کرنی ہے، کہ وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو مسلمان، مشرک یا وہ بناتے ہیں، یہودی صحیح بناتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے کیا کام کیا، اسے کیا بنایا، یہ بہت ضروری۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ایک خاص طور پہ ہمارا جو بچپن گزرا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے یونیک تھا، وہ بہت اچھا تھا۔ آج کے بچے کو وہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں، شاید اس کے لیے گاڑی ہوگی، بہت اچھا سب کچھ ہوگا، اے سی لگا ہوگا، ساری چیزیں موجود ہوں گی، لیکن اس کی جو بنیادی ضرورت ہے جو ہمیں میسر تھی، یعنی کہ گھر پہ اگر ہمارے کوئی دوست آ جائے ہمارا، تو ہمارے پیرنٹس پوچھتے تھے کہاں سے آیا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی میرے دوستوں کے حوالے سے میرے والد، میرے بھائیوں کو پتہ تھا کہ وہ فلانے گھر پچھلی گلی کے چوتھے گھر میں رہتا ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، اس کے 2 اس کے باپ یہ کرتا ہے، وہ بھی آیا ہے، اور کچھ نہ کوئی پیغام بھی دیتا، ابا کو یہ کہہ دینا اور ان کو سلام کہہ دینا۔ اب تو نظر ہی نہیں آ رہا، ماحول ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں ہو کیا رہا ہے، اب آپ کا بچے کے پاس کوئی نہیں آ رہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا بچہ گھر میں ہے اور بہت سیف ہے، اس کا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے، کوئی برا دوست نہیں ہے اس کا، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے اس موبائل نے، اس لیپ ٹاپ نے جو تھوڑا سا رکھا ہے، اس میں اس کے ہزاروں دوست موجود ہیں، سینکڑوں دوست موجود ہیں، سینکڑوں نظریات موجود ہیں، اور وہاں پہ ملحد بھی بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو دین بیزار ہیں، اور گمراہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا نظریات انڈیل رہے ہیں۔ آپ کیوں روکتے تھے ہمارے پیرنٹس کہ بری صحبت کا شکار نہ ہو جائے، اس کے نظریے میں، عقیدے میں کوئی فرق نہیں، ایج میں دیکھتے تھے، یہ بڑی ایج کو عمر کا ہے، یہ بڑی عمر کا ہے، اسے دوستی نہیں کرتی، اور یہ ریسٹرکشنز تھیں، اور ہم ایک آدھ دوست نظر بھی آ جاتا تھا تو پٹائی الگ ہوتی تھی اور تنبیہ الگ ہوتی تھی۔ تو اب ایج کیا کہیے، اب تو گلوبل ولیج ہے، اور اس میں جنس کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور اب ایک دو تو چھوڑیے ڈاکٹر صاحب، اب تو ہزاروں فرینڈ سرکل ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ دیکھیں سامنے ہے۔ سبب معلوم ہے کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے اندازہ نہیں ہے، ہمیں لگ رہا ہے ہمارا بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو یاد رکھیے صرف اس کی شکل آپ کے سامنے، تصویر آپ کے سامنے، اس کا ذہن اغوا ہو چکا ہے، اور اس کے ذہن کو اغوا کرنے والے دائیں بائیں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ، پیڈ ملازم ہیں۔ اس وقت ضرورت یہی ہے، آپ کا وہی سوال کہ کرنا کیا ہے، والدین کو اپنے بچوں کو وقت دینا، ایک بات، اور دوسری بات یہ، وقت کے ساتھ ساتھ آپ ریسٹرکشنز لگائیے، آپ پابندی لگائیے کہ بیٹا رات کو 9 بجے کے بعد کوئی موبائل یوز نہیں ہوگا، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا کمپیوٹر لاؤنج میں ہوگا، سب کے سامنے یوز کریں آپ، اور کہیں نہیں ہوگا۔ آپ خود بھی، پیرنٹس کو بھی اپنا موبائل 9 بجے رکھنا ہوگا سائڈ میں، وہ بستر پہ وہ بھی استعمال نہیں کریں گے، جب وہ استعمال کریں گے بچے بھی استعمال کریں گے، تو آپ ان تمام چیزوں کی جب پابندی کریں گے تو ایک، اچھا یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے، اٹس ویری مچ پاسبل۔ اور جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت بھی کئی ایسے گھرانے موجود ہیں جو ہم اپنے استاد کو جانتے ہیں، ان کے گھر میں کرفیو لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کرفیو لگ جاتا ہے، تو وہ موبائل کا کرفیو ہوتا ہے، اور وہی آپ والی بات، سب سے پہلے وہ اپنا موبائل آف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے ان کے تعلقات میں فرق نہیں آتا، کیونکہ 2 احباب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت کے بعد
ان کے یہاں کرفیو لگا ہوا ہے. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کرنے کو کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپس میں باتیں ہوں گی, جب کرنے کو موبائل ہاتھ میں نہیں ہوگا تو پھر پڑھائی کا بھی پوچھا جائے گا, نماز کا بھی پوچھا جائے گا, اور پھر کسی کا خیال آئے گا کہ وہ رشتہ دار کا پوچھو, فون کرو, طبیعت اس کی کیسی, اور ان کے پاس جاؤ. تو یہ تو ہمیں قربانی جیسے آپ نے فرمایا کہ اوپر سے ہونی چاہیے. والدین قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب, اور توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے پوتر بالکل صاف ستھرے ہوں, نہ فیس بک یوز کریں. ڈانٹنے میں آسمان سے آوازیں ملا لیتے ہیں کہ صبح سے سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے, اور مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ خود کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم صبح سے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک بار پھر اس بات کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کو دوبارہ یہ سوال کرنا چاہوں گا, والدین کے لیے آپ کیا کہیں گے جس کی وجہ سے وہ اس بات پہ آمادہ ہو جائیں کہ وقت دیں. میں ایک اسکول چلاتا ہوں, آپ کے علم میں ہے, اور میں اگر آپ مجھ سے کسوٹی پوچھیں کہ بچے کی تعلیم اچھی کیسے ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک ہی جملہ کہوں گا, جس بچے کے والدین خود سے اس کی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں وہ اسکول کے بہترین بچے ہیں. ہر اعتبار سے, صرف تعلیم نہیں, اس کی اخلاقیات, پنکچویلٹی, ہر اعتبار سے بچہ آپ کو الگ لگے گا. اور وہ بچے جو کہ ہمارے معاشرے میں سینکڑوں گھرانوں کا حصہ ہیں جن کے والد کے پاس بھی وقت نہیں ہے اور خواتین بھی مصروف ہیں, تو ان میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, صرف تعلیم کے نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ نفسیاتی مسائل کے بعد اینگر. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بہت درست بات کی. مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا. ہمارے یہاں کنٹرول تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح